ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بہت زیادہ بوڑھی، بیمار اور کمزور تھی۔ جب حج کا موسم آیا، تمام حجاج اکرام حج پر روانہ ہونے سے پہلے میری والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور ان سب نے میری والدہ سے دعا کی درخواست کی۔ ان حجاج اکرام کو دیکھ کر میری والدہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ میں پھر سے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتی، میں صفا مروہ کی سعی کر لیتی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اپنی بوڑھی ماں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ میری ماں پھر ایک بار حج کی تمنا رکھتی ہے، تو میں نے یہ طے کیا میں اپنی ماں کی اس آرزو کو ضرور پورا کروں گا۔ اگر مجھے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حج کرانا پڑے تو بھی میں اپنی والدہ کو حج ضرور کراؤں گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے۔ وہ گرمی کا موسم تھا، عرب کا سہرا توے کی طرح تپ رہا تھا اور آسمان سے سورج آگ اگل رہا تھا۔ ایسے میں نے ننگے پیر پیدل اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 6 میل کا سفر طے کیا اور میں نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، صفا مروہ کی سعی کروائی، میں میدان عرفات اور مینا کی گھاٹیوں میں لے گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے اپنی ماں کو حج کرا کے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سننا تھا کہ رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس اتنا کر کے تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ کیا تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو، اگر اللہ تمہیں قیامت تک کی زندگی دیتا اور ہر سال تم اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر اسی طرح سے حج کراتے تو بھی تم اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں، البتہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، ممکن ہے کہ تم نے ان میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں، وہ صحابی رسول تھے، اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر اگر وہ حج کرائیں تو بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیا بتائیں ہم اور آپ اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ایک اور نوجوان صحابی کا واقعہ سنیں۔ فرمایا گیا کہ ان پر سکرات کا عالم تھا، جن کا نام روایتوں میں علقمہ آتا ہے۔ حالت سکرات میں صحابہ ان کو گھیرے کھڑے تھے، لیکن انہیں کلمہ میسر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کلمے کی تلقین کرتے ہیں لیکن علقمہ کو کلمہ میسر نہیں آتا، آخر بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر پتہ کرو کہیں ان سے ان کی والدہ ناراض تو نہیں ہے۔ جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہاں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی، وہ سکرات کے عالم میں یوں ہی تڑپتے رہیں گے، انہیں کلمہ میسر نہیں آئے گا۔ ماں نے کہا، چاہے جو ہو، میں اپنے بیٹے کو معاف کرنے والی نہیں، کیونکہ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال، لکڑیاں جمع کرو۔ جب لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ان لکڑیوں میں آگ لگا دو۔ لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اب اس نوجوان صحابی کو اٹھا کر لاؤ اور اس آگ میں ڈال دو۔ جب صحابہ اکرام نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، یہ دیکھ کر فوراً ماں تڑپ اٹھی اور کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس طرح آگ میں آپ ڈال رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالتا ہوں، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا اور سکرات میں اسے کلمہ میسر نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، ماں تڑپ اٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ماں کا معاف کرنا تھا کہ حضرت علقمہ کو کلمہ میسر آ جاتا ہے اور پھر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے ان دو واقعات سے، ان دو احادیث مبارکہ سے ہم نے اور آپ نے کیا سیکھا؟
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہم اپنے ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر لے جائیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز یہ ہے ہم اگر اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری اپنی آخرت تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے والدین کی دل آزاری سے بچیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے والدین کی رضا ہی ہماری جنت اور جہنم ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔